کا شکریہ۔ اور کوئٹہ کے واقعہ جب المناک واقعہ ہوا اور یہ ایک المناک حادثہ ہوا تو اگلے دن ہی میں وزیر اعظم صاحب کی ہدایت پر وہاں پہنچا۔ اس سے چند روز پہلے بھی ہمارے ساتھ فوجی جوان بھی شہید ہو چکے تھے اور یہ 10 شہادتیں اور اس ہزارہ قبیلہ کا جو ان کو پچھلے کئی عرصے سے نشانہ بنایا جاتا ہے، یہ سب انٹرنیشنل طاقتیں ملوث ہیں۔ اور ہم نے چند مہینوں میں 4 ایسے گروہ پکڑے ہیں جو کہ شیعہ سنی فساد کرانے کے لیے شیعہ اور سنی علماء کو شہید کرنا چاہتے تھے، جس میں سے ایک اسلام آباد سے بھی گروہ پکڑا گیا، باراکو سے، اور سرگودا سے اور کراچی سے۔ ایسے عالم میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس المناک واقعے کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ ان کے جتنے مطالبے تھے وہ سارے قبول منظور کر کے میں نے وزیر اعظم صاحب کو آ کے رپورٹ بھی سبمٹ کر دی تھی۔ لیکن افسوس کا مسئلہ ہے کہ بعض لوگ سمجھ نہیں رہے۔ سیاست کے لیے بڑا وقت ہے اور آنے والے 2-3 مہینے اس ملک میں سیاست کے مہینے ہیں، لیکن شہداء کی تدفین کے مسئلے پر آج ہمیں امید ہے کہ علماء کرام اور ان کے ٹرائبل اور دوسرے لوگ ان سے بات چیت میں ہیں۔ جیسے ہی یہ مسئلہ طے ہو گیا اسی وقت پرائم منسٹر یہاں سے روانہ ہو جائیں گے۔ وہ تیار ہیں، وہ ہزارہ قبیلہ سے ایک خاص ہمدردی بھی رکھتے ہیں اور وہ اس ملک میں سمبل ہیں کہ تفرقہ بازی کے خلاف جو ہے، تفرقہ بازوں کو اور دہشت گردوں کو عمران خان کی یہ ایک پولیٹیکل اپروچ ہے پہلے دن سے کہ ان کو ختم کرنا ہے اس ملک سے۔ لیکن پرائم منسٹر کے بہت سارے ابھی ہمارے 2 وزراء زلفی بخاری صاحب اور علی زیدی صاحب بھی وہاں موجود ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ یہ بات کسی اچھی طرف نکلے گی۔ کوئی نہیں چاہتا، اور میں نے وہاں پہ یہ بھی اعلان کیا تھا کہ جو 7 افغانی شہداء ہیں ان کو بھی جو معاوضہ ہوگا ویسے ہی دیا جائے گا جیسے پاکستانی شہداء کا ہے۔ اور مجھے اللہ سے پوری امید ہے کہ آج یہ مسئلہ کو بہتر خوش اسلوبی سے، بہتر طریقے سے، عمران خان صاحب کی یہ خواہش ہے کہ وہ وہاں جائیں اور وہ جانے کے لیے تیار ہیں، ان کی کوئی جانے کے لیے رکاوٹ نہیں ہے، لیکن ان کی خواہش ہے تاکہ ایک تفصیلی ان سے بات چیت ہو سکے، تدفین ہو چکی ہو، تاکہ تمام معاملات میں خوش دلی سے، مثبت طریقے سے اور فیصلہ کن فیصلے جو ہیں، تاکہ ہمارے جو ہزارہ قبیلہ کے لوگ ہیں وہ جس طرح کی ان کو تھریٹس ہیں اور جس قسم کی ان کو سیکیورٹی دی جاتی ہے، ایف سی کو آلریڈی میں نے کہا ہوا ہے کہ وہ تمام علاقے میں بڑے پیمانے پہ سرچ کرے، بڑے وسیع پیمانے پہ سرچ کرے، تاکہ ان مجرموں کو قرار واقعی سزا دی جائے جنہوں نے 10 افراد کو شہید کیا ہے، اور اس سے پہلے 7 ہمارے فوجی جوانوں نے بھی جام شہادت نوش کی ہے۔ اور میں نے اس لیے آپ کو زحمت دی کیونکہ میڈیا پہ مختلف باتیں چل رہی ہیں۔ اگر آج تدفین ہو جائے تو آج ہی شام کو پرائم منسٹر جا سکتے ہیں، وہ تیار ہیں کوئٹہ جانے کے لیے۔ بے شک جا رہے ہیں، اس طرح اگر روایت پڑ جائے گی، کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ وزیر اعظم یا کسی اور کا مطالبہ رکھ دیں گے میتوں کے اوپر۔ اور دوسرا دیکھیں، ہماری خواہش ہے کہ میتیں ہوتی ہیں، میتیں سب کی سانجھی ہیں، اور اس کو احترام کے لحاظ سے، احترامی لمحات سے دیکھا جائے اور ان کی تدفین کر دی جائے۔ اور اس میں سارے علماء کرام سے بھی ہم نے، اہل تشیع کے علماء کرام سے بھی تعاون مانگا ہے،
اور وہاں جو اسکالرز ہیں کچھ 3-4 لوگ، ان سے بھی کہا ہے اور MWM سے بھی کہا ہے، اور مجھے اللہ سے امید ہے کہ یہ اس کے بہتر نتائج نکل آئیں۔ شیخ صاحب یہ بتائیں کہ آپ سے چلیں ادھر چلے یار ادھر سے لے لیں پھر شیخ ادھر۔ صاحب یہ بتا دیں کہ ایک تو پوری قوم یہ سننا چاہتی ہے، اور آپ نے ہمیشہ ریاست کو جو مفاد ہوا ہے، ہم نے یہ دیکھا آپ نے وزارت کو آپ نے ملی رہے، اور آپ شارٹ سوال کریں نا۔ میں آپ سے یہ سننا چاہ رہا ہوں کہ کیا پاکستان میں دہشت گردی کی نئی لہر ہے، اور کیا واقعی پاکستان میں پاکستان میں دہشت گردی کی نئی لہر ہے۔ اسلام آباد، لاہور اور کوئٹہ، پشاور میں ہائی الرٹس ہیں، اور ہمارے پڑوسی ملکوں سے انڈین را کے ایجنٹ اور انفلوئنس ایجنٹ اور جو دوسروں کے پے رول پہ کام کر رہے ہیں، ان کی طرف سے تھریٹس ہیں، اور 20 افراد کو جس میں ریلیجس لیڈر بھی شامل ہیں تھریٹس ہیں، وہ ہم نے ان کو مطلع کیا ہوا ہے۔ جی اب آپ کریں جی کاشف۔ شیخ صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ نے تمام مطالبات منظور کر دیا 1000 کمیٹی کے، کون سے ایسے لوگ ہیں، کون سے ایسے محرکات ہیں جو اس معاملے کو نمٹنے نہیں دے رہے، اور ان کی ذرا ہائی لائٹ کیجیے گا کون سے ایسے افراد ہیں؟ دیکھیں، ایک ان کا معاملہ جو ہے وہ نہ میرے اختیار میں ہے، وہ بلوچستان گورنمنٹ کا خاتمہ چاہتے ہیں، وہ کیسے میں انٹیریئر منسٹر ہو کے، باقی ان کے سارے مطالبے مان لیے گئے ہیں اور JIT بن گئی ہے۔ آپ نے بہت اچھا سوال کیا کاشف، کہ آپ یہ دیکھیں کہ وہاں DC کو، DPO کو، ساری انتظامیہ کو معطل کر دیا گیا ہے، جو ان کے ڈیمانڈ ہیں ان پہ کام کرنا شروع کر دیا گیا ہے۔ صرف بعض لوگ اس کو پولیٹیکل ایشو بنانا چاہتے ہیں۔ میتیں سانجھی ہیں سب کی، جنازے سانجھے ہیں سب کے، 4 رکعت کا ہو یا 5 رکعت کا ہو، یہ بات کا مسئلہ ہے، لیکن سانجھے ہیں سب میتیں، اور تدفین کے ساتھ ہی تدفین کے عمل میں ہی پرائم منسٹر وہاں موجود ہوں گے۔ جی شیخ صاحب یہ بتائیں، پرائم منسٹر نے بھی آپ انٹیلیجنس اداروں کی کارکردگی کو سراہا، آج 7 دن ہو گئے ہیں اس واقعے کے، آپ تو کہہ رہے ہیں غیر ملکی عناصر ہیں، کون لوگ ہیں، کوئی تحقیقات میں کچھ؟ ہم اس میں ایڈوانس ہیں، ہم نے بہت ساری کارروائیاں میں شیئر نہیں کر سکتا، لیکن بہت سارے ایسے مسئلے ہیں۔ عمران خان کے جانے کی تاخیر کی بھی ایک وجہ یہ ہے کہ بہت ساری ایسی باتیں ہیں، بہت ساری ایسی انفارمیشنز ہیں جو شیئر نہیں کی جا سکتی۔ شیخ صاحب یہ فرمائیں، جی سلنگ پہلے تو یہ فرمائیں کہ یہ وزیر اعظم شارٹ سوال سنوں گی۔ صاحب نے شرط کیوں رکھی ہے تدفین کی؟ دوسرا یہ بتائیں کہ رسانی کی حکومت بھی ہزارہ دھرنے، دیکھیں پرانی باتیں چھوڑیں، پیپلز پارٹی کے دور میں رسائنی نے جو جملے بولے تھے وہ ہمارا کوئی، ہم تو کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری شرطیں ہیں، وزیر اعظم نے شرط کیوں رکھی ہے؟ شرط نہیں ہے یہ۔ دیکھیں اس نے وہاں جانا ہے، وہاں معاملات ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ شیئر نہیں کی جا سکتی پبلکلی۔ یہ آپ بتائیے گا کہ یہ کوئی ہزارہ کمیونٹی کے ساتھ یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں، مطلب بے وہاں واقع ہوا ہے، مگر ابھی تک اس کا کلیو نہیں مل سکتا۔ دیکھیں بہت سارا کلو، بہت سارا عمل کیا جا چکا ہے، بہت سارے واقعات ایسے ہوتے ہیں جو کہ مختلف طریقوں اور سلیقوں سے اس سے جان چھڑا لی جاتی ہے، سو وہ میڈیا میں نہیں آتے۔ اعزاز شیخ صاحب یہ بتائیے کہ جو یہ واقعہ ہوا اس کی ذمہ داری عائد کس کے اوپر ہوتی ہے؟ یہ بتائیں، اور دوسرا یہ بتائیں، الزام عائد ہوتا رہا، لوگ بات کرتے رہے سوشل میڈیا کے اوپر بھی کہ وہ اپنے قریبی دوست کے جنازے پر بھی نہیں گئے، تو کیا جنازوں میں جانا؟ اعزاز صاحب بات یہ جنازوں کی نہیں ہے، اعزاز سید صاحب بات جنازوں کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ سرٹن سچویشنز، سو وہ جا رہے ہیں، وہ جائیں گے اور کسی وقت بھی جا سکتے ہیں، سو تاکہ آپ دیکھیں اگر پرائم منسٹر وہاں جاتا ہے، اس کراؤڈ کو دور کیا جاتا ہے، سیکیورٹی کی جاتی ہے، اس سے بھی بدمزگی پیدا ہو جاتی ہے۔ میتوں کو کی وہ رسپیکٹ، شہادتوں کی، میتوں کی رسپیکٹ رہنی چاہیے، سو بہتر طریقے اور سلیقے سے جانا بھی ایک جستجو ہے ہماری۔ دیکھیں ابھی ایجنسیز مختلف نام لے رہی ہیں، اس میں داعش نے بھی نام لیا ہے اور لوگوں نے بھی نام لیا ہے، لیکن میں آپ کو ایز اے انٹیریئر منسٹر ابھی کنفرم نہیں کر سکتا۔ ابھی 5-6 دن ہوئے ہیں اتنی جلدی کہ یہ کس گروہ نے کیا، لیکن ہم سرچ میں لگے ہوئے ہیں اور ہم نے بڑے ہائی پیمانے پہ، وسیع پیمانے پہ اس علاقے کو سرچ کیا جا رہا ہے۔ جی کیا شیخ صاحب 10 نکاتی جو
मुआहदा है तहरीरी तौर पर दोनों पार्टियों के दरमियान हुकूमत और लवाहिकीन के दरमियान वो मंजर आम पर आ चुका है। ऐसा लग रहा है कि लवाहिकीन ने खुद बैठ कर ये सारी चीजें तय की हैं। लेकिन क्या लगता है कि लवाहिकीन को भी इस्तेमाल किया जा रहा है कि 2-3 अनासर ऐसे हैं जिनकी शनाख्त हुई थी? मुझे नहीं पता, मैं यहाँ ऐसी कोई बात नहीं कहना चाहता जिससे कि उन ताकतों को फायदा पहुंचे जो अहले तशी और सुन्नियों के दरमियान गलतफहमी पैदा करना चाहती है। मैं इस पे ईमान रखता हूं कि अपना अकीदा छोड़े नहीं, किसी के अकीदे को छेड़े नहीं। अवैस एक आखिरी सवाल, हार्ड सवाल है कि जो आज सुबह में जो पीएम का लवाहिकीन को ब्लैकमेलर का अल्फाज, अब छोड़ो अवैस कियानी साहब, वो बातें ऐसी हैं, चलें। शेख साहब कल बिलावल और मरियम वहां गई हैं, तो क्या ये जो अपोजिशन है ये पॉइंट स्कोरिंग कर रही है या क्या, आप क्या कहते हैं? देखें, बिलावल साहब और मरियम साहबा ने जो वहां तकरीर की है, मेरे ख्याल में वो भी सियासत की तकरीर की है और नरम तरीके से, और तरीका उनका अफसोस से ज्यादा, बल्कि वो क्या नाम है उनका, फजलुर रहमान साहब के गफूर हैदरी साहब ने तो कहा आप डटे रहो और बैठे रहो। मैंने जो टीवी पे सुना है, अगर मैंने गलत ये सुना है, चलो शुक्र है सबने सुना है, उसने कहा डटे रहो और बैठे रहो। भाई तदफीन होने दो, इमरान खान की हद तक जो मसला है 1 घंटे से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। यार तेरा सवाल हो गया, सुना जी तारक। जो अफगानी शहरी हैं जो फौज में शहीदों में हैं, उनमें से कुछ के पास कार्ड भी नहीं है, वो महाजर कार्ड, ये बड़ा मसला है तारक। चौधरी तारक, बस मैंने तो प्राइम मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट की है कि इनको मदद दी जाए। मैं अपनी मिनिस्ट्री की तरफ से चाहता हूं कि उन 7 लोगों को भी अगर प्राइम मिनिस्टर की तरफ से 10-10 लाख रुपया और चीफ मिनिस्टर की तरफ से 15-15 लाख रुपया दे दिया जाए, मैं एज ए इंटीरियर मिनिस्टर उनको देने के लिए तैयार हूं। लास्ट क्वेश्चन, इस्लामाबाद को दहशतगर्दी से महफूज रखने के लिए क्या इक़दाम? इस्लामाबाद के लिए हमने, आप बहुत अच्छा सवाल किया, आपका शुक्रिया। इंशाल्लाह आजकल हमें पैसे मिल जाएंगे, ईगल स्क्वाड लाने लगे, बजाय इसके कि 33 चौकियां 3 रहने दिए, ये भी खत्म करेंगे। और मैं मीडिया की खास मदद चाहता हूं। गरीब लोगों की इंसल्ट होती थी, दाढ़ी वालों को रोक लेते थे, फिर भत्ता का दौर था, और ये जो 6 चोरियां हुई हैं, इनमें से 3 जो पिछले 1 महीने से दिसंबर और जनवरी में, इनमें से 3 हमने पकड़ ली हैं लोग, चौथी के करीब हैं, 2 का अभी मालूम नहीं है। लेकिन नई गाड़ियां, नई जो कंप्यूटराइज गाड़ियां, व्हीकल हैं जिसमें तमाम इस्लामाबाद और दूसरों के नंबर होंगे, वो इन चौकियों पे होंगे ताकि बेजा लोगों को तंग ना किया जाए। हमने अच्छे काम जो किए हैं, ऑनलाइन कर दिया सारा वीजा 192 मुल्कों का ऑनलाइन कर दिया। और इमरान खान की यही ख्वाहिश थी कि इनको तंग ना किया जाए। लोग पैसे लेते थे चाइनीज से, अफगानीज से, 1 लाख कार्ड मुफ्त दे रहे हैं रोज का, जो पहला कार्ड है। और इंशाअल्लाह ताला FIA को भी ठीक करेंगे, नादरा भी ठीक होगा और इंटीरियर मिनिस्ट्री भी ठीक होगा।